اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص پڑھ کر اللہ سے جو دنیا جہان کی قیمتی چیز مانگتا ہے، اللہ خوشی خوشی عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ صورت خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے، اور یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے بھی انتہائی قیمتی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک ہی شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، ہم جتنا مرضی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول علیہ السلام کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، رسول علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ خود رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے انہیں کولوں کے بھل گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت، تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن بغور سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہو چکی ہے۔ دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، بلکہ بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے کہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2 سے 3 رکوع کی تلاوت ضرور کریں گے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اپنے بندوں سے فرما کیا رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن پاک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے، یعنی جو اس پر عمل کرتے تھے، ان کو لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پیش ہوں گی اور پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ انہیں بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ سر بلند فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا۔ لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول ضرور بنانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اسے ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے قرآن کا ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کو پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ بالکل تھوڑے سے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی عطا کرے گا۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں جس سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورت الرحمن ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورت الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے اور یہ دنیا بھی اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب، سب کچھ ایک تحفہ ہی ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس طرح کے ہر تحفے کی اپنی اہمیت ہے۔ سورت الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہم غفلت برتیں، اور یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہاری رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے ہو چکے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔
ناظرین، سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو بڑی ہی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ سورت دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ وار گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کریں اور نیکی اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دہانی کروا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کو لازمی پڑھیں۔ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت نام جس پر سورۃ الرحمن کا نام بھی رکھا گیا ہے، یعنی یا رحمانو، کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔